سر جاوید ہاشمی صاحب کو تو پارٹی سے نکالا گیا تھا، وہ پھر کس طرح ملنے چلے گئے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ جیل ہے کہ یہ کسی کا ڈرائنگ روم ہے کہ جس کا بھی جی چاہتا ہے وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے ملاقات کے لیے؟ اس طرح تو لوگ شاید بنی گالہ میں نہیں جا پاتے تھے۔ گزشتہ دنوں بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک بیان دیا تھا، کہیں پہ سننے میں آیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں لگتا کہ خان صاحب جلد باہر آئیں گے، 2028 تک بھی نہیں لگتا کہ خان صاحب جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے۔ کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈر ہے، لیڈرشپ ہے جو اس وقت میں دکھائی دے رہی ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ خان صاحب باہر آئیں۔ ابھی بسکٹ کی باتیں بھی آئی ہیں کہ 11 کروڑ سے زائد کے بسکٹ اور چائے جو ہے وہ پی گئی ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں۔ یہ جو بسکٹس کی بات آئی ہے کہ 11.5 کروڑ یا 12 کروڑ کے بسکٹ کھا لیے گئے، چائے پی لی گئی، لیکن اس سے ہٹ کے آپ دیکھیں کہ کوہستان کا جو میگا اسکینڈل سامنے آیا تھا 40 ارب روپے کا۔ کوہستان جیسے جو کوہستان پہلے ایک ضلع تھا، 3 ضلع ہیں، بٹ کوہستان جیسے بیکورڈ ایریا میں تو آپ مجھے بتائیں کہ پشاور، مردان، ایبٹ آباد، نوشہرہ، ڈے خان، یہاں کیا صورتحال ہوگی؟ یہاں تو پھر 100 ارب کا معاملہ ہوگا۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ گورنر راج لگا ہو، مالیاتی ایمرجنسی لگی ہو؟ میرے خیال میں ہوتے رہے، یہاں پہ کے پی میں بھی شاید ایک دفعہ کہیں ماضی میں 90s میں کہیں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، اور صوبہ میں بھی ہوا ہو، بٹ دیکھیں کوئی حکومت شاید اس طرح کسی نے ایسا کوئی کام کیا بھی نہ ہو کہ وہ اس طریقے سے معاملات کو ڈیل کرے، اپنے آئینی اختیارات کو اس طریقے سے داؤ پہ لگائے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہارڈ سیٹ، میں ہوں فیضان حسین۔ ناظرین، دنیا میں بہت سے ایشوز چل رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف پاکستان میں ہمیں اپنے ایشوز سے نکلنے نہیں دیتی۔ اس وجہ سے ہمارے زیادہ تر پروگرام جو ہیں وہ نیشنل ہوتے ہیں، اور تحریک انصاف پہ بھی اکثر میرے پروگرام ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اکثر ایسے بیانات دے دیتے ہیں، اکثر ایسی چالیں چلتے ہیں جو کہ ہمیں مجبور کر دیتی ہے کہ ہم تحریک انصاف کے ایشوز پر ہی بات کریں۔ آج تحریک انصاف کے ایشو پہ ہی بات کرنے کے لیے ہم نے ایک سینئر صحافی جو کہ خیبر پختونخوا میں کافی عرصے سے صحافت کر رہے ہیں اور تحقیق بھی کرتے ہیں، اور کافی اچھے پولیٹیکل صحافی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، ان کو ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ شاید امید صاحب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے، اور ساتھ ہی ان سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ جو باتیں چل رہی ہیں مائنس عمران خان کی، یہ کیا ہے؟ کیا عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کامیاب ہو گئی ہے عمران خان کو پارٹی سے نکالنے میں، یا پارٹی سے ان کو مائنس کرنے میں؟ بہت شکریہ فیضان۔ دیکھیے، جہاں تک آپ نے اپنے ابتدائیے میں بات کی کہ دنیا میں بہت سے ایشوز ہیں، اور جہاں تک ہمارے یہاں کی بات ہے تو پی ٹی آئی ہمیں ایشوز سے نکلنی نہیں دیتی۔ پی ٹی آئی از خود ایک ایشو ہے پورا، اور روزانہ کی بنیاد میں اس کے اندر اتنے ایشوز ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیے، عرض یہ ہے کہ اگر آپ پی ٹی آئی سے عمران خان صاحب کو مائنس کر دیتے ہیں تو پی ٹی آئی ہو جاتی ہے ختم، کیونکہ پی ٹی آئی بنیادی طور پہ نام ہی ہے عمران خان کا، ساری پی ٹی آئی ریوالو کرتی ہے ان کے ارد گرد۔ اور اگر آپ دیکھیں تو کچھ لوگ پی ٹی آئی کو بنیادی طور پہ فین کلب کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں کہ یہ خان صاحب کا ایک فین کلب ہے، اور اگر آپ خان صاحب کو بیچ میں سے اٹھا لیں تو پی ٹی آئی کہاں رہے گی؟ پی ٹی آئی تو ختم ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھ لیجئے جو پی ٹی آئی پی ہے یا اس طرح کی جو دیگر جماعتیں ہیں، یا انہیں بھی چھوڑ دیں، آپ ماضی میں چلے جائیں، نیشنل پیپلز پارٹی کی بات کر لیں، آپ نیشنل عوامی پارٹی پاکستان کی بات کر لیں، پارٹیوں کے اندر سے پارٹیاں نکالنے کی کوشش کی گئی ہے، مسلم لیگ نون کے اندر سے کاف نکالی گئی ہے، تو ان پارٹیوں کا کیا حشر ہوا؟ ظاہری سی بات ہے کہ جو اوریجنل پارٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، لیکن اوریجنل پارٹی چلانے کے لیے آپ کو شخصیات کی ضرورت ہوتی ہے، لیگیسی چاہیے ہوتی ہے۔ اگر خان صاحب خود ہیں، ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ان کے بعد ان کا بیٹا ہونا چاہیے، بھائی ہونا چاہیے، لیکن یہاں تو کوئی ایسی سچویشن بھی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی۔ یہی وجہ ہے کہ مائنس کی بات تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی ہے۔ مائنس اگر ہو جائے تو پی ٹی آئی خود بخود ساری مائنس ہو جائے گی۔ سر کیا علیمہ خان نے پھر یہ مائنس کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے کہ خان صاحب کو لگتا ہے کہ مائنس کر دیا گیا ہے؟ کیا یہ جو خیبر پختونخوا کا بجٹ پاس ہوا ہے، اس کی منظوری کے بعد جو ہے صرف یہ جملہ استعمال کیا گیا ہے، یا بظاہر انہیں کچھ اندر نظر ایسا آ رہا ہے؟ کیونکہ تحریک انصاف کے بھی بہت سارے لوگ، بہت سی لیڈرشپ نہیں چاہتی کہ خان صاحب آئے تو وہ بیچ میں سے مائنس ہو جائیں گے۔ دیکھیے، علیمہ خان صاحبہ نے کیوں کہا؟ اس کا جواب تو علیمہ خان صاحبہ دیں گی۔
لیکن ہمیں ایک عجیب سی چیز دکھائی دیتی ہے فیضان، کہ ظاہر ہے کہ اندر سے ڈیالہ جیل کے باہر جو بھی شخص آ کر بات کر رہا ہے وہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کی بات ہو یا خان صاحب کی کہی ہوئی بات ہو۔ خان صاحب تو جیل کے اندر ہیں، میں جاتا ہوں ملاقات کرتا ہوں، میں آ کر لازماً باہر کھڑا ہو کے 10 کیمرے میرے سامنے ہیں اور میں بات کرنا چاہوں گا، تو میں تو اپنے آپ کو لیڈر اسٹیبلش کرنے کے چکر میں بن گیا ہوں، اور اس میں میں ایک کے ساتھ 10 باتیں اپنی طرف سے بھی لگا رہا ہوں، تڑکا بھی لگا رہا ہوں تاکہ چیز مسالے دار ہو اور وہ بچ جائے۔ یہ کچھ ہو رہا ہے، آپ دیکھیے جو بھی اڈیالہ جیل کے گیٹ کے اس پار جاتا ہے اور خان صاحب سے ملاقات کرتا ہے، جب وہ اس پار آتا ہے گیٹ کے، تو اس کے پاس ایک نئی کہانی ہوتی ہے سنانے کو۔ ایک تو پی ٹی آئی کے اندر ویسے ہی کوئی کانسٹنٹ جو پالیسی ہے وہ ہے نہیں، پالیسیز میں ہمیں شفٹ دکھائی دیتی ہے، اور دوسرا یہ جو اڈیالہ جیل کا ایشو ہے یہ تو اتنا ٹرکی ایشو ہے کہ آپ مجھے بتائیں آپ کس پہ اعتبار کریں گے؟ کسی پہ آپ اعتماد نہیں کر سکتے۔ اب علیمہ خان صاحبہ نے جو بات کی ہے مائنس عمران خان کی، دیکھیں علیمہ خان صاحبہ کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، عظمیٰ خان صاحبہ کو احتیاط کرنی چاہیے، ان کی جو تیسری بہن ہے ڈاکٹر نورین نام ہے، یہ کیا نام ہے، انہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ فیملی ہے اور ان کی بات میٹر کرتی ہے، لوگ ان کی بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ اب اگر وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب مائنس ہو گئے اور ان کا اشارہ بجٹ کے حوالے سے تھا، تو بجٹ کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ یہ بات کہاں سے آئی تھی کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر فلاں 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 افراد پر مشتمل وفد نے میرے ساتھ ملاقات نہ کی تو خیبر پختونخوا کا بجٹ پاس نہیں ہوگا۔ کس نے آ کر کہی تھی بھائی؟ پہلے تو ایک ہی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بات واقعی خان صاحب نے کہی تھی تو اس کے بعد بجٹ پاس کیوں ہوا ہے؟ اگر خان صاحب نے یہ بات کہی تو ظاہر ہے وہ تو انہوں نے پولیٹیکل بات کہی ہے، اور وہ پولیٹیکل انداز میں انہوں نے کہی ہے، اور وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بہت سے معاملات کا اندازہ نہیں ہے۔ تو جو صاحبان باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو صاحبان یہاں پہ حکومت کر رہے ہیں، کیا انہوں نے آ کر باہر جو قانونی مشیر ہیں، جو ایڈوائزرز ہیں، جو ایک ان کی لا ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، لائرز کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، کیا ان کے ساتھ انہوں نے مشورہ کیا ہے کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے؟ جب انہیں یہ بتایا گیا، جب یہ بات مسلسل ریپیٹ کی گئی کہ ہم تو بجٹ پاس نہیں کریں گے، ہم بجٹ پاس نہیں کریں گے، اور ایک دن ڈیلے کیا گیا پورا لاسٹ فرائیڈے کو، جب ڈیمانڈز آف گرانٹس کی اپروول شروع ہونی تھی، وہ دن انہوں نے ضائع کر دیا، اور ہفتہ اتوار بیچ میں چھٹی تھی۔ تو اس وقت یہ بات کیوں بار بار ریپیٹ کی گئی اور کیوں وہ دن ضائع کیا گیا؟ کیا اس وقت انہیں پتہ نہیں تھا کہ آئین کا آرٹیکل 234 اور 235 بھی ہے؟ جب انہیں یہ بتایا گیا کہ اگر آپ بجٹ پاس نہیں کرتے تو گورنر صاحب جو صوبے کے گورنر ہیں وہ ایک ریفرنس بھیجیں گے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کی کنٹینیوشن میں دو کام کریں گے۔ ایک تو وہ بجٹ منظوری کے لیے بھیج دیں گے پارلیمنٹ کو، پارلیمنٹ آف پاکستان کو، تو قومی اسمبلی اور سینٹ آپ کے صوبے کا بجٹ پاس کر لے گا، لہٰذا صوبے کو بعد میں وہ اسے افیکٹ دے دے گا 1 جولائی 2025 سے، تو صوبے کے جو اخراجات ہیں ان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن یہاں پہ علی امین کو اپنا خطرہ ہاں آ گیا آن دا ادر ہینڈ کیا ہوگا، اس کا جو دوسرا میں ایسپیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں، دوسرا ایسپیکٹ یہ تھا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان صوبے میں ڈکلیئر کر دیتے مالیاتی ایمرجنسی، فسکل ایمرجنسی، اور آپ کے جو صوبائی گورنمنٹ ہے یہ ہو جاتی سسپینڈ، اور سارے اختیارات چلے جاتے گورنر صاحب کے پاس، کیونکہ گورنر رول لگ جاتا، ونس گورنر راج لگ جاتا تو آپ کی صوبائی حکومت سسپینڈ ہو جاتی، آپ کی اسمبلی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رہتی، لیکن اس کا ایفیکٹ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان دیٹ کیس مطلب تمام مالیاتی حساب جو ہے وہ گورنر، صرف مالیاتی نہیں، انتظامی بھی، اچھا تمام چیزیں جو ہیں وہ ہاں گورنر کیونکہ آپ کی صوبائی حکومت سسپینڈ ہو جاتی ہے، تو آپ کی جتنی بھی انتظامیہ ہے، انتظامیہ مطلب آپ کا چیف سیکرٹری، آپ کا آئی جی پی، زیر انتظامیہ انہی کے زیر کنٹرول ہوتی ہے، وہ دونوں، اور آپ کے جو فائنینسز ہیں یہ سارے چلے جاتے گورنر صاحب کے پاس۔ تو تب انہیں احساس ہوا کہ وہ گورنر جس کے ساتھ ہم روز اول سے لڑتے آ رہے ہیں کہ جو سارے اختیارات اس کے پاس چلے جائیں گے، یہ تو ہمارے لیے ایک الگ مصیبت شروع ہو جائے گی۔ تو پھر انہوں نے ایک پولیٹیکل کمیٹی بلائی، اس کے ذریعے انہوں نے اچھا آپ پولیٹیکل کمیٹی بلوا رہے ہیں تو اس میں علیمہ خان کو بھی بلوا لینا، قیامت تو نہیں آ رہی، وہ خان صاحب کی بہن ہے، اس کی اور بہنوں کو بھی، دونوں کو بھی بلا لیں، ان کی موجودگی میں سارے معاملات کو وہ کر لیں، کیونکہ بشرا بی بھی تو اندر ہیں، خان صاحب تو اندر ہیں، اس کے بچے باہر ہیں،
تو پھر تو یہی دونوں تینوں بہنیں بلا لیں انہیں، ان کی موجودگی میں سارے معاملات کرتے اور اس کے بعد آپ بجٹ پاس کر لیتے، لیکن آپ نے انہیں نہیں بلایا، پارٹی کو بلا لیا اور پارٹی کو بلا کر معاملات وہ کر لیے، اور ایک ہی دن میں آپ نے سب کچھ اسپیکر صاحب نے بلڈوز کرتے ہوئے بلڈوزر چلایا اور آپ نے 66 کے 66 ڈیمانڈز پاس کر لیے، اور 2000 تمام ممبران جو ہے وہ بجٹ پہ بول بھی نہ 2100 ارب کا آپ نے بجٹ پاس کر لیا، ممبران کو بولنے کا موقع نہیں ملا، اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا۔ اچھا ظاہر ہے کہ انہوں نے نو بھی کیا ڈیمانڈز پر، تو مینز بجٹ تو متفقہ پاس نہیں ہے، وہ تو کثرت رائے سے پاس ہے۔ یہی حال آپ نے ضمنی بجٹ کے ساتھ کیا، ایک ہی دن میں بحث بھی کرائی اور اسی ایک دن میں آپ نے 240 ارب روپے کا جو ضمنی بجٹ ہے پاس کرا دیا۔ یار واٹس دس؟ آپ کو پالیسی تو پتہ ہونی چاہیے آپ نے کرنا کیا ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو مشروط ہے، مجھے بتائیں آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے، کس آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ بجٹ پاس کرتے ہیں تو وہ مشروط ہوتا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے؟ آپ ان میں سے کسی ایک نے کوئی آئین کا آرٹیکل کوٹ کیا؟ نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ یہ تو ویسے بھی ہر حکومت کا حق ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی سٹیج پہ بجٹ میں اگر کوئی چینجز کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، ایک بل لا کر، منی بل لا کر اس میں چینج کر سکتے ہیں، تو اٹس یور رائٹ، آلریڈی یو ہیو دس رائٹ۔ تو ان دیٹ کیس آپ کسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں، پارٹی والوں کو، اپنے ورکروں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ پھر سیف صاحب اندر جاتے ہیں، باہر آ کے وہ اپنی الگ کہانی سنا دیتے ہیں، دوسرا جاتا ہے وہ اپنی الگ کہانی سنا دیتے ہیں۔ یار واٹس دس؟ سر خان صاحب کے بارے میں خیر یہ میں دوبارہ پوچھ لیتا ہوں، لیکن پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ گورنر راج لگا ہو، مالیاتی ایمرجنسی لگی ہو؟ کوئی دیکھیے میرے خیال میں ہوتے رہے ہیں، یہاں پہ کے پی میں بھی شاید ایک دفعہ کہیں ماضی میں 90s میں کہیں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، اور صوبہ میں بھی ہوا ہو، بٹ دیکھیں کوئی حکومت شاید اس طرح کسی نے ایسا کوئی کام کیا بھی نہ ہو کہ وہ اس طریقے سے معاملات کو ڈیل کرے، اپنے آئینی اختیارات کو اس طریقے سے داؤ پہ لگائے۔ دوسرا ان بٹوین آپ نے ایک شوشہ چھوڑا گیا تھا، آپ نے سنا ہوگا کہ جی 3 مہینوں کے لیے ہم بجٹ پاس کر لیں گے اور اس کے بعد ضرورت پڑی تو ہم دوبارہ کر لیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو 3 مہینے کے لیے جو پروویژن ہے غالباً آئین کا آرٹیکل 224 ہے، وہ اس میں کیا لکھا ہے کہ آپ 3 مہینے کے لیے بجٹ کس صورت میں پاس کر سکتے ہیں، یا 4 مہینوں کے لیے کس صورت میں کرتے ہیں؟ سر یہ تو ابھی گورنمنٹ ہاں ابھی آپ کی نگران حکومت 4 4 مہینوں کے لیے دو دفعہ کرتی رہی ہے، آپ بھی کر سکتی ہیں، بٹ کس صورت میں؟ کہ آپ کے کوئی صوبے میں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، حالات ایسے ہیں کہ اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو سکتا، حالات ایسے ہیں کہ کوئی جنگی صورتحال ہے، حالات ایسے ہیں کہ آپ کے ممبران کی کوئی بڑی تعداد جو ہے وہ خدا نخواستہ کہیں اسٹک ہو گئی ہے، کہیں کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہے، تو ان دیٹ کیس آپ 3 مہینے کا ایک عبوری بجٹ دے دیتے ہیں، اور پھر آفٹر 4 منتھس جب آپ اسمبلی ریزیوم کرتے ہیں تو وہ اس 4 منتھس کو بھی لے جا کر پاس کرا لیتے ہیں اور 8 مہینے کا مزید بجٹ دے دیتے ہیں۔ تو یہاں تو ایسے کوئی حالات نہیں تھے، یہاں تو اسمبلی ہو رہی ہے، آپ بجٹ پیش کر چکے ہیں، بجٹ از دیئر آن دا ٹیبل، بجٹ آپ کا ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے، اس پہ ڈسکشن ہو چکی ہے، آپ نے صرف ڈیمانڈز پاس کرنے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں ڈیمانڈ پاس نہیں کرتا اور میں عبوری بجٹ کی طرف جاتا ہوں۔ تو یہ تو سیدھا سیدھا آپ کے پارٹ پہ ایک آئینی وائلیشن ہے، کانسٹیٹیوشن وائلیشن ہے۔ آپ کے خلاف کوئی بھی ہائی کورٹ چلا جاتا، سپریم کورٹ چلا جاتا، آپ کا پورا بجٹ، آپ کی پوری حکومت غرق ہو جاتی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ، مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو انہیں اس طرح کے مشورے دیتے ہیں، اور مجھے حیرت ہوتی ہے ان کی قانونی ٹیم پر کہ جو انہیں بر وقت بتاتی نہیں ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ 234 235 پہ پہلے کیوں نہیں بریف کیا گیا انہیں؟ جس نے 224 کا مشورہ دیا ہے اس سے کیوں نہیں پوچھا گیا کہ بھائی کون سی قیامت آ گئی ہے صوبے میں کہ میں 224 کو لے کر چلوں؟ تو یہ بات یہ ہے کہ معاملات کو ان کے پاس تو غیر ہی نہیں ہے نا سر کہ بجٹ منظوری کے جلدی کی ہے۔ بجٹ تو 30 جون تک، اب میں بتاتا ہوں بجٹ کیوں جلدی پاس ہوا ہے۔ بجٹ کا پروسیس ہوا ہے پیر کے دن، پیر جو لاسٹ منڈے تھا، کیا تاریخ تھی، شاید 22 تاریخ تھی میرے خیال میں، 22 تاریخ کو یہ پروسیس ہوئی ہے، 23 تاریخ تھی، آئی ڈونٹ نو۔ یہ ایک دن میں سارا پروسیس ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ منگل کو خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں تھیں، منگل اور جمعرات کے دن ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر آج ہم نے بجٹ پاس نہ کیا تو کل ہمارا اجلاس تو اسمبلی کا 2 بجے ٹائم ہوتا ہے، شروع ہوتے ہوتے 4 ہو جاتے ہیں، اور اس سے پہلے خان صاحب سے ملاقاتیں ہو جائیں گی جنہوں نے بھی کرنی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے کی ہے نا منگل کو، باہر آ کے مائنس کی بات کی ہے،
تو اندر سے کوئی نئی کہانی باہر آ گئی نہیں، کوئی نئی انسٹرکشنز آ گئی تو ہمارا بجٹ اسٹک ہو جائے گا اور ہم گئے گھروں کو چلے گئے، حکومت سسپینڈ، فیصل کریم کلی انہیں نظر آ رہا تھا کہ وہ صوبے کا حکمران بن گئے اور خان صاحب ہے بھی ایسا. اور خان صاحب ہے بھی ایسا. تو دیٹس وائی انہوں نے خان صاحب کو جو ہے وہ انہوں نے سائڈ لائن کیا، مائنس دیوار سے لگایا، مائنس کیا اور اپنے معاملات کو لے کے چلے. تو پھر آپ مان لیں نا، اپنے اندر اتنی جرت بھی پیدا کریں. آپ نے ایک کام کیا ہے، اپنی حکومت بچانے کے لیے کیا ہے، فیصل کریم کنی کو روکنے کے لیے کیا ہے، تو آپ مان لیں آپ نے خان صاحب کو وقتی طور پہ مائنس کیا ہے. کیا حرج ہے اس میں؟ اتنی جرت تو ہونی چاہیے. میں ایک کام کرتا ہوں، مجھ میں اتنی جرت ہونی چاہیے کہ مجھے مانوں بھی، تسلیم بھی کروں. تصرف سے اپنی وزیر اعلیٰ کی سیٹ بھی چھوڑ. میں یہی عرض کرتا ہوں نا. اب ہم باتیں یہ سن رہے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب کی سیٹ داؤ پر ہے، ہمیں سن رہے ہیں کہ جی اسپیکر صوبائی اسمبلی کی سیٹ داؤ پر ہے، ہمیں سن رہے ہیں کہ کیبنٹ میں کوئی بہت بڑا ریشفل ہونے والا ہے. بہت سے وزراء کے ہم نام سن رہے ہیں، بہت سے وزراء کے محکموں کے رد و بدل کے بارے میں سن رہے ہیں. یہ بھی سن رہے ہیں کہ ابھی تک علی امین صاحب کو شاید دوبارہ اس طریقے سے بااختیار نہیں بنایا گیا، اور وہ بنائیں گے. اگر بااختیار بنائیں گے تو جو وہ گروپ تھا جو ان کے ساتھ اس موقع پہ نہیں کھڑا ہوا، ایک گروپ نہیں بھی کھڑا ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ جو اس میں تھا کہ نہیں، جو خان صاحب نے رائے دی اس کے مطابق چلنا چاہیے. عاطف خان ایکس وائی زیڈ ایم پی ایس کا بھی ایک بڑا اس میں ہے. شفیق خان کا گروپ ہو. تو ان کا یہ پروگرام ہے کہ اس گروپ کو ایلیمینیٹ کیا جائے گا، رگڑا دیا جائے گا. اچھا، ساتھ ساتھ جو پارٹی کے صوبائی صدر ہیں آپ کے جنید اکبر صاحب، اب ان کی باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جی انہیں ہٹایا جا رہا ہے. خود ان کی بات سامنے آئی ہے. تو ان کا تو نوٹیفیکیشن بھی ہوا تھا. ہاں، نہیں ہٹانے کا تو شاید نہیں ہوا، وہ تو پی ایس سی والا ہوا تھا. تو ان کا یہ سننے میں آ رہا ہے، خود انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ جی میں کسی فیصلے میں نہیں ہوں. پھر آیا کہ جی انہیں ہٹایا جا رہا ہے. اب عاطف خان صاحب کے حوالے سے یہ کہ وہ اور علیمہ خان صاحبہ سیم پیج پر ہیں. اب یہاں پہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ علیمہ خان صاحبہ، عظمیٰ خان صاحبہ اور نورین صاحبہ، وہ نورین نیازی صاحبہ، وہ جو ہیں وہ آیا صرف خان صاحب کی رہائی کے لیے کام کر رہی ہیں یا وہ پالیٹکس میں ایکٹیو ہونا چاہتی ہیں؟ اگر تو وہ پالیٹکس میں ایکٹیو ہونا چاہتی ہیں تو ان دیٹ کیس خان صاحب کو اپنی تینوں بہنوں کو وہ دے دینا چاہیے اختیار. وہ تو اس کی بہنیں ہیں، مطلب ان کا حق ہے. یا تو سلمان اور عیسیٰ کو باہر سے بلوائیں اور انہیں اختیار دیں. وہ تو نہیں آتے، آئیں گے بھی نہیں. ٹھیک ہے، مطلب وہ کیوں آئیں گے؟ وہ اپنی لائف کیوں داؤ پہ لگائیں گے؟ تو یہ رہے گی یہ تینوں بہنیں. چلے ان کے بچوں پہ، ان کے ہسبینڈس پہ آپ اعتماد نہ بھی کریں تو ان پہ تو ہے، بہنیں آپ کی. دے دیں تینوں کو اختیار کہ جی میں جو بھی بات یہ تینوں آ کے باہر کریں گی وہی بات ہوگی میری، اس کے علاوہ جو بھی کرے گا وہ اس پہ آپ یقین نہ کریں. ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ انہیں بھی اختیار نہیں دے رہے. وہ پالیٹکس میں آنے کے لیے بے چین میں دکھائی دے رہی ہیں، آپ انہیں پالیٹکس پہ آنے نہیں دے رہے. علی امین صاحب، یہ کل جو باتیں آئی ہیں سامنے، شیر افضل مروت کی غالباً آئی ہیں یا کس کی، کہ وہ جو تینوں ہیں یہ علی امین صاحب نے کیے، جس نے بھی کیا مجھے اب یاد نہیں ہے، کہ وہ تینوں بہنیں جو ہیں اور دوسرا بی بی، وہ ہماری لیے بڑی قابل اعتماد ہیں، لیکن ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. سیاست جو پارٹی ہے پی ٹی آئی، اسے تو پارٹی کو کون ڈیل کر رہا ہے؟ پارٹی میں کس کی بات مانی جائے گی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ بائی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان تحریک انصاف دیر از چیئرمین ہو ہیز آل دا پاورس، تو وہ تو بیرسٹر گوہر ہے. آپ کا سٹنگ چیئرمین تو بیرسٹر گوہر ہے. خان صاحب تو بانی چیئرمین ہیں، وہ تو اس وقت پیٹرن ان چیف بن گئے ہیں. تو آپ کے جو سٹنگ چیئرمین ہیں وہ بیرسٹر گوہر ہیں، اور آپ کے جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ اکرم اللہ. سلمان اکرم راجہ ہیں. تو ان دونوں کے پاس پھر اختیار ہونا چاہیے کہ یہ جو بات کریں وہ آپ مانیں، اور یہ جو بھی آئیں یہ بھی آ کے اندر کی بات لا کے پورے پاکستان کو سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بات دے کے پہلے جائیں اپنی پارٹی کے پاس، پارٹی کو اعتماد میں لیں، اس کے بعد ایک پارٹی کی طرف سے ڈکلیریشن آنا چاہیے، پریس کانفرنس ہونی چاہیے، تب بات ہے. ہر کوئی اندر سے آتا ہے، ہر کسی کو. کل آپ دیکھیں نا، کل آپ کے جو جاوید ہاشمی صاحب ہیں وہ پہنچ گئے ملاقات کے لیے. یہ اڈیالہ جیل ہے کہ خالہ جی کا گھر ہے، جس کا بھی دل چاہتا ہے منہ اٹھا کے چلا جاتا ہے. اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ جیل سے کیا بنا دیا گیا ہے. ہر شخص کہتا ہے جی میں اندر جاتا ہوں، میں ہدایات دینے جا رہا ہوں، میں اندر یہ کرنے جا رہا ہوں. میں بھائی کیا ہے؟ ایک شخص ہے جو بھی ہے انڈر دی جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ تو ابھی پارٹی کے ممبر بھی نہیں ہیں.
اور چلتے ہیں ایک بریک کی جانب. گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے اور ساتھ میں یہ پوچھیں گے کہ وزیر اعلیٰ کے اتنے سخت بیانات کیوں ہیں اور صوبہ کون سا جو ہے وہ بہتر چل رہا ہے. شاہد حمید صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو چل رہی ہے اور ان سوالات کے جواب جو ہے ہم بریک کے بعد ان سے لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین گفتگو کا آغاز وہیں سے کریں گے. جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ ملنے کے لیے گئے تھے. شاہد حمید صاحب سے ہماری گفتگو کا آغاز جاری ہے. سر جاوید ہاشمی صاحب کو تو پارٹی سے نکالا گیا تھا, وہ پھر کس طرح ملنے چلے گئے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیے جاوید ہاشمی صاحب بطور پالیٹیشین ہم سب کے لیے نہایت قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، اور ان کی ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. اگر آپ ان کی کتاب پڑھیے ہاں میں باغی ہوں، تو اس میں آپ کو ان کی جدوجہد دکھائی دیتی ہے جو انہوں نے جدوجہد کی ہے. لیکن میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ یہ جیل ہے کہ یہ کسی کا ڈرائنگ روم ہے کہ جس کا بھی جی چاہتا ہے وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے ملاقات کے لیے. اس طرح تو لوگ شاید بنی گالہ میں نہیں جا پاتے تھے جس طرح لوگ منہ اٹھا کے یہاں اڈیالہ جیل آ رہے ہیں. پہلے تو نام دیے جاتے ہیں جی یہ وکرم راجہ صاحب. جی بالکل یہ نام دیے جاتے ہیں کیونکہ جیل ہے اور اس کا ایک طریقہ کار ہے، نام دیے جاتے ہیں. اور جو سپرنٹینڈنٹ ہے جیل کا، اڈیالہ جیل کا، اس کی طرف سے پہلے لسٹ جاری کی جاتی ہے کہ ٹیوزڈے کو کون ملاقات کرے گا. شاید ٹیوزڈے کا دن انہوں نے فیملی کے لیے رکھا ہوا ہے، اور جو تھرسڈے کا دن ہے وہ انہوں نے جنرل رکھا جنرل رکھا ہوا ہے پارٹی اس کے لیے. لیکن پارٹی ڈزنٹ مین کہ آپ پورے پاکستان سے لوگ آ کے ان سے ملاقاتیں شروع کر دیں گے. یہ ولیمہ تو نہیں ہو رہا کہ آپ آئیں گے اور گلے ملیں گے اور پھولوں کا ہار پہنیں گے اور کھانا کھائیں گے اور جاتے رہیں گے. یہ اس طرح تو نہیں ہوتا. اب میں کل کو آپ اور میں کہیں کہ آئیں جی ہم بھی جاتے ہیں ملاقات کرتے ہیں، اور پھر ہم بھی باہر لڑائی کیمروں کے سامنے کھڑے ہو کے شروع ہو جائیں، پہلے ہنگامہ آرائی کریں پھر اس کے بعد کیمروں کے آگے. تو یہ تو سستی شہرت والی بات ہوگی. اور میں ایک بات فیضان، مجھے ایک بات بڑے ہٹ کرتی ہے، اور بڑی میرے پی ٹی آئی کے بہت بڑے لیڈر ہیں، حکومت میں بھی بڑے لیڈر ہیں، وہ بڑا عہدہ ہے ان کے پاس. میری ان سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے ایک بڑے مزے کی بات کی، اور یہی انڈرسٹینڈنگ میری اپنی بھی ہے. تحریک انصاف کیا جی ہاں، یہاں کے پی کی. اور میری اپنی بھی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے جو اس وقت میں دکھائی دے رہی ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ خان صاحب باہر آئے. کیونکہ اگر خان صاحب باہر آئیں گے تو ان میں سے یہ جو لیڈر بنے پھرتے ہیں، اور یہ جو جن کے آگے 12 اور 20 کیمرے لگے دکھائی دیتے ہیں، اور جو ہر دن میں 6 دفعہ جنہیں تقریریں آ رہی ہوتی ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے. کیونکہ جب پی ٹی آئی میں نے آپ کو بتایا پی ٹی آئی مینز عمران خان. خان صاحب جب باہر آئیں گے تو پھر لوگ خان صاحب کو سنیں گے، نہ لوگ اسد کیسر کو سنیں گے، نہ لوگ عمر ایوب کو سنیں گے، نہ کوئی شیر افضل مروت کو سنے گا، نہ کوئی علیمہ خان کو سنے گا، نہ کوئی علی مین گنڈاپور کو سنے گا، نہ کوئی عاطف خان کو سنے گا. کسی کو نہیں سنے گا کیونکہ لوگ پہ خان صاحب کو سننا چاہتے ہیں نا. آپ کو ان کے جلسوں کی کمپوزیشن یاد ہے صحیح ہے. کہ اس میں تقریر کس کی ہوتی تھی؟ 1 گھنٹہ تو تقریر خان صاحب کی ہوتی تھی، باقی سب سر وہ ایک خانہ پوری کے لیے وہ کرتے تھے. اب بھی وہی صورتحال ہے کہ یہ لوگ اگر ان لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے کہ اگر خان صاحب باہر آ گئے تو ہماری لیڈری ہوگی ختم. ایک دوسرا، آپ کے جو دیر آر سرٹن یوٹیوبرس وہ بھی نہیں چاہتے کہ خان صاحب باہر آئیں، کیونکہ اگر خان صاحب باہر آئیں گے تو وہ جنہوں نے اپنے یوٹیوب چینلز مونیٹائز کرا رکھے ہیں اور جو لاکھوں روپے کما رہے ہیں خان صاحب کے نام پر، اور جن کے سبسکرائبرز ہیں ملینز، وہ کیوں ہیں سب کو پتہ ہے، وہ کدھر جائیں گے؟ تو یہ کہانی ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ بہت سے لوگوں کی دکانیں چل رہی ہیں، وہ دکانیں بند ہو جائیں گی تو لوگ اپنی دکانیں چلانے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ سلسلہ یوں جاری رہے. خان صاحب اڈیالہ جیل میں پڑے رہیں، بہت سے لوگ آتے رہیں، منگل اور جمعرات کو بہت سے لوگ جاتے رہیں، کیمرے لگے رہیں، ہنگامہ رہیں ہوتی رہیں، بات چیت ہوتی رہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے جپٹنا پلٹ کے جپٹنا آتا ہے. مطلب کہ گزشتہ دنوں بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک بیان دیا تھا، کہیں پہ سننے میں آیا
کہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں لگتا کہ خان صاحب جلد باہر آئیں گے، 2028 تک بھی نہیں لگتا کہ خان صاحب جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے۔ آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے کہ کچھ ایسا آپ کو لگ رہا ہے اس طریقے کے بیانات علی امین بن رپور صاحب دے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بار بار وہ للکار رہے ہیں؟ کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ ڈبل گیم کھیلتے ہیں علی امین صاحب، یہاں پہ وہ بیانات دیتے ہیں، وہاں پہ جا کے پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ کیا ایک پاؤں پڑنے والا اس قسم کے بیانات دے سکتا ہے؟ اور خان صاحب کیا باہر آئیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک خان صاحب کے باہر آنے کی بات ہے، تو اگر ہم بائی لا بات کریں، قانون کے مطابق بات کریں، تو ظاہر ہے ان پہ کیس ہیں، وہ کیس عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، ہائی کورٹ میں ہیں، سیشنز میں ہیں، نیب عدالتوں میں ہیں، یا اوپر سپریم کورٹ میں۔ تو جب ظاہر ہے کہ جب کیس ڈیسائیڈ ہوں گے ایز پر جو ان کا فیصلہ آئے گا، اس کے مطابق ہی ہوگا۔ اس میں تو ہم کیا کمنٹ کر پائیں گے، کیونکہ عدالتوں میں ایک چیز سب جوڈس ہو، سب جوڈس پہ ہم ویسے بھی بات نہیں کر سکتے۔ سر ویسے عدالتیں کو ٹھیک ہے، عدالتیں ہی فیصلہ کرتی ہیں، لیکن فیصلہ کرنے والے تو کچھ اور ہیں۔ جی، میں اس پہ آ رہا ہوں۔ یہ آپ کے الفاظ ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو کیس بنائے جاتے ہیں یا جو گورنمنٹ کی طرف سے اسے ڈیفینڈ کیا جاتا ہے، تو اب اگر گورنمنٹ ڈیفینڈ نہیں کرتی، یا گورنمنٹ لوز وکٹ پہ چلی جاتی ہے، یا گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم اس چیز میں کیس وڈرا کرنا چاہ رہے ہیں، تو آٹومیٹکلی کیس وڈرا ہو جائیں گے۔ وہ عدالتوں کے سامنے جو سبجوڈس چیز ہے وہ پیچھے ہو جائے گی۔ یہ اس کا ایک پولیٹیکل اینگل ہے، اور یہ پولیٹیکل اینگل آپ کا تب جا کے فٹ بیٹھتا ہے کہ جب آپ کے معاملات ٹھیک ہوں۔ تو کیا آپ کے معاملات شہباز شریف حکومت کے ساتھ ٹھیک ہیں؟ آپ تو روزانہ انہیں گالیاں نکالتے ہیں، آپ تو روزانہ انہیں چور چور کہتے ہیں۔ کیا آپ کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہیں؟ آپ تو روزانہ ان کے خلاف مینز بنا رہے ہیں، آپ تو روزانہ ان کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، ویئر ایور دے گو آپ ان کے خلاف وہاں اپنے کارکنوں کے ذریعے، آپ ان کے ذریعے مظاہرے کروا رہے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی یہ مظاہرے بھی شاید پلانٹڈ ہوں۔ میں نے جیسے کیس کیا تھا کہ کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ خان صاحب باہر آئیں۔ سر یہ اسلام آباد ہے مظاہرے آپ؟ سر امریکہ میں بھی ہوئے ہیں نا۔ ہاں ابھی جو ریسنٹلی آپ کے فیلڈ مارشل صاحب گئے تھے امریکہ، تو وہاں بھی تو مظاہرہ کیا گیا نا۔ بالکل کیا ہے۔ تو یہ پلانٹڈ بھی ہو سکتی ہے نا کہ خان صاحب کے لیے معاملات کو سخت کر دیا جائے، نہ آئیں وہ باہر۔ اور بیرسٹر غور صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں، ان مظاہروں سے لگتا بھی یہی ہے، مطلب وہ لوگ نہیں چاہتے کہ خان صاحب باہر آئیں۔ اب بیرسٹر غور صاحب یہ کہہ رہے ہیں 2028، تو یہ شاید بڑا ٹیکنیکلی انہوں نے بات کی ہے۔ آپ ہی دیکھیے کہ آپ کے جو سٹنگ فیلڈ مارشل صاحب ہیں، یہ 2022 میں آرمی چیف مقرر کیا گیا تھا، تو 2025 میں ان کا 3 سالہ ٹینور پورا ہوتا ہے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم میں آپ نے انہیں 3 سال کو جو ہے نا، آرمی ایکٹ میں جو چینجز کیے ہیں اس کے تحت آپ نے 3 کو بڑھا کے 5 سال کر دیا کرا، مینز یہ 2027 تک موجود ہیں۔ اچھا، آپ کا الیکشن کب ہوا ہے؟ آپ کا الیکشن ہوا ہے 2024 میں، تو 2029 بائی ڈیفالٹ آپ کے الیکشن آ رہے ہیں، اگلے نیکسٹ الیکشن۔ تو اگر آپ ارلی الیکشن میں جاتے ہیں اور انہیں ایک ٹینیور مزید ایکسٹینڈ کرتے ہیں 2 سال یا 3 سال، تو وہ اس الیکشن تک سٹنگ پوزیشن میں چلے گئے۔ ان کی موجودگی میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو مجھے بتائیں کیا صورتحال بنے گی؟ کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اور غور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 28 تک نہیں، مینز اگلے الیکشن میں بھی خان صاحب اندر ہی ہوں گے۔ اگلے الیکشن کی جب کمپین چلے گی یا الیکشن کے لیے بائی ووٹنگ ہو رہی ہوگی، پولنگ ہو رہی ہوگی، خان صاحب اندر ہی ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں کہیں پہ تو بن رہی ہے نا، کہیں پہ تو نقشہ بن رہا ہے، کچھ لوگ سوچ رہے ہیں ان باتوں پر۔ تو جب سوچ رہے ہیں تو اٹ مینز میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ کچھ لوگ خان صاحب کو منظر میں نہیں دیکھ رہے۔ ویسے بھی خان صاحب کی 1952 پیدائش ہے، 2025 چل رہا ہے، ہی 73 ایئرز اولڈ، 73 سال کے وہ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ 3 4 5 سال اور رہتے ہیں اندر، تو یہ بات چلی جائے گی 77 78 پہ، مطلب نیئر ٹو 80۔ ٹھیک ہے، ایک شخص جتنا بھی صحت مند ہو، جتنا بھی فٹ ہو، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون تو ہے نا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے قانون کو نعوذ باللہ آپ چیلنج تو نہیں کر سکتے۔ عمر کا ایک اپنا ایک طریقہ کار ہے، ایک اپنا وہ ہوتا ہے۔ اب عمر کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو جب آپ 80 سال کے ہو جاتے ہیں تو یو آر ناٹ فٹ انف، اتنے آپ فٹ نہیں ہوتے جتنے ایک اس کے لیے چاہیے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں آپ کی جو ٹاپ پولیٹیکل جو سلاٹ ہے، آپ کے نواز شریف صاحب 70 پلس ہیں، آپ کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب 70 پلس ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے جو وہ ہیں جو سینئر پولیٹیشینز جو بیٹھے ہیں وہ سارے آلموسٹ اس وقت 70 پلس ہیں۔ تو آپ کب تک انہیں لے کے چلیں گے؟
آنے والا وقت جو ہے، آنے والا وقت تو نئی جنریشن کے لیے ہے نا، اب آپ کو فریش بلڈ چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کے جسم میں اگر وہی خون رہے جو چل رہا ہے، اور آپ فریش خون بنانے کے لیے آپ اچھی خوراک نہ کریں، تو وہ تو آپ کے اندر بیماریاں شروع ہو جائیں گی۔ تو وہ جب وہی بلڈ رہتا ہے، وہی لاٹ بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ تو بیماریاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو فریش بلڈ چاہیے، اس کے لیے آپ کو نئی جنریشن کو لانا پڑے گا۔ سر یہ علی امیر صاحب کی بیانات پہ تھوڑا سی بات ہاں، کہ یہ اب یہ ہاں دیکھیے، علی امین صاحب نے جو بیانات دیتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے تو یہ دکھائی دیتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ وکٹ کے دونوں سائڈ پہ کھیلتے ہیں اور یہاں بیان دیتے ہیں، تاثر دیا جاتا تاثر دیا جائے، کہتے ہیں یہاں پہ بیان دیتے ہیں اور اندر جا کے جو ہے وہ پاؤں پڑ جاتا ہے۔ پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ بلکہ ایون کل بیرسٹر صاحب نے بھی بات کی ہے، اپنے آواز میں ٹاکس کی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھ پہ الزام لگتا ہے کہ میں ان لوگوں کا بندہ ہوں، اور کہتے ہیں اگر میں ان لوگوں کا بندہ ہوتا تو پھر خان صاحب مجھ سے ملاقات بھی نہ کرتے۔ تو ہو سکتا ہے آپ ان لوگوں کا پیغام لے کے خان صاحب تک جا رہے ہو، اور خان صاحب کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا رہے ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ سر کسی اور کو اجازت نہیں دی جا رہی۔ لیکن خان صاحب بھی تو یہی کہتے ہیں، خان صاحب نے خود یہی کہا ہے کہ کسی اور کو اجازت نہیں ملتی، اور بیرسٹر سیف اندر آ جاتا ہے میرے ساتھ ملاقات کرنے۔ یہ خان صاحب کے اپنے الفاظ ہیں جو علیمہ خان صاحبہ کے منہ سے نکل کے آئے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ علی امین صاحب جو سخت بیانات دیتے ہیں، اور جو وہ پورے جلال کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے وہ اسی کمپین کا حصہ ہو کہ ان بیانات کی سختی خان صاحب پہ ہو، اور وہ کسی کے کہنے پہ یہ سخت بیان دیتے ہوں تاکہ ان بیانات کی بنیاد پر اندر سختی کی جائے اور بے اندر ہی رکھا جائے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ سر صوبے پہ کافی الزامات لگ رہے ہیں، کرپشن کے کافی الزامات لگ رہے ہیں، گورنر صاحب کافی مرتبہ کہہ چکے ہیں۔ ابھی بسکٹ کی باتیں بھی آئی ہیں کہ 11 کروڑ سے زائد کے بسکٹ اور چائے جو ہے وہ پی گئی ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں۔ تو سر یہ کرپشن کے جو الزامات لگ رہے ہیں، تو ان الزامات پہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے پاس تو تمام ہر قسم کے ثبوت ہوتے ہیں، ہر چیز پہ ان کی نظر ہوتی ہے، اندر ان کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے خلاف جو الزامات لگ رہے ہیں تو وہ چیزیں سامنے کیوں نہیں لا رہے؟ عرض یہ ہے کہ یہ جو بسکٹس کی بات آئی ہے کہ 11.5 کروڑ یا 12 کروڑ کے بسکٹ کھا لیے گئے، چائے پی لی گئی، لیکن اس سے ہٹ کے آپ دیکھیں کہ کوہستان کا جو میگا اسکینڈل سامنے آیا تھا 40 ارب روپے کا، کوہستان پہلے ایک ضلع تھا، اب 3 ضلع ہیں، بٹ کوہستان جیسے بیکورڈ ایریا میں، تو آپ مجھے بتائیں کہ پشاور، مردان، ایبٹ آباد، نوشہرہ، ڈے خان، یہاں کیا صورتحال ہوگی؟ یہاں تو پھر 100 ارب کا معاملہ ہوگا۔ عرض یہ ہے، اور وہ اس میں صرف آپ پڑھیں، وہ جو کوہستان والا ہے اس میں آپ رپورٹ دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس کو کتنے پیسے وہ بقول ان کے جا رہے ہیں، گئے ہیں، اور بڑی بڑی شخصیات کو گئے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے، جسے یہ احتساب کمیٹی کہتے ہیں، جو 3 رکنی کمیٹی ہے، شاہ فرمان صاحب ہیں، قاضی انور صاحب ہیں، اور اس میں بریگیڈیئر عباسی صاحب ہیں، مصدق عباسی صاحب۔ تو آپ نے کمیٹی بھی اپنے لوگوں کی بنا دی، اپنا احتساب کرنے کے لیے اپنے لوگوں کی کمیٹی بنا دی۔ میرے لوگ میرا کیا احتساب کریں گے؟ یعنی میرے آپ دوست ہیں، اور بڑے اچھے دوست ہیں، اور میں ایک غلط کام کر رہا ہوں، اور میں آپ کو اپنے اوپر وہ کر دیتا ہوں کہ چلیں جی میں کام کروں گا، آپ شکایت آیا ہے تو آپ اسے سن لیجئے گا مجھ سے، میں تو آپ نے تو مجھے سپورٹ کرنا ہے۔ آپ کو اگر اتنا شوق تھا ایک انڈیپینڈنٹ باڈی بنا کر ایک شفافیت دینے کا، کوئی ریٹائرڈ ججز تو پشاور ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز یہاں پہ بھی ہیں جو کے پی سے ہیں، ان پہ ہائی کورٹ کے ججز پہ مشتمل ایک 3 رکنی پینل بنا دیتے، بیوروکریٹ ہو جاتے ہیں، ریٹائرڈ سیاست۔ بیوروکریٹ نہ کرتے، چلیں جی بیوروکریٹ پہ ویسے بھی الزام لگتا رہتا ہے، ججز یہ ہے کہ وہ سارے قانونی انہیں جانتے ہیں، ان پہ بنا دیتے، اللہ اللہ خیر صلاح پتہ لگ جاتا۔ میں آپ کو یہ کہوں کہ میں نے ایک دفعہ ایک تجویز دی تھی کسی ورکشاپ میں، اسلام آباد میں تھے ہم، اور یہ پریویلیجز ایکٹ جو ہے اس کے حوالے سے میں نے وہ کی تھی، میں نے کہا تھا جی یہ تو بڑی ناانصافی ہے جو آپ کا پریویلیجز ایکٹ ہے، اس کے تحت آپ کسی بھی شخص کے کو رگڑا جب دینا چاہیں، کسی کے ساتھ آپ کو نہ لگے تو آپ اس کے خلاف پریویلیج موشن لے آتے ہیں کہ جی میں فلاں کے آفس گیا اور اس نے مجھے کھڑے ہو کے اس طرح سلام نہیں کیا، تو یہ تو جی میرا استحقاق مجروح ہو گیا ہے، اور میں تو اس کے خلاف پریویلیج موشن لے کے آتا ہوں۔ میں نے کہا جب پریویلیج موشن آتی ہے تو اسے ہیڈ کون کرتا ہے؟ مطلب میں کے پی اسمبلی یعنی صوبائی اسمبلی کی بات کرتا ہوں، اس پریویلیج جو کمیٹی ہے اسے ہیڈ کون کرتا ہے؟ ڈپٹی اسپیکر۔ اور ڈپٹی اسپیکر کس کا ہوتا ہے؟ حکومت کا۔
یعنی اسی اسمبلی کا حصہ ہے. اس کے ممبرس کون ہیں؟ اراکین اسمبلی، اسی اسمبلی کا حصہ. لا ڈپارٹمنٹ کون ہے؟ آپ کا اپنا حکومت کے اندر. اسمبلی سیکریٹریٹ کون ہے؟ حکومت کے اندر. اور سامنے جو جس شخص کے خلاف طریقے استحقاق آئی ہوتی ہے وہ اکیلا شخص بیٹھ کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ سب کے سامنے. آپ سب اب ایک ہی چیز ہے اور وہ اکیلا بیٹھا ہے. تو میں نے کہا اسے اتنا حق دے دیں کہ ایک تو اسے یہ حق دیں کہ وہ اسے اپنے ساتھ کونسل لانے کا حق ہو، یعنی وکیل لانے کا حق ہو، تاکہ اگر آپ قانونی کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا وکیل آپ کے ساتھ بات کرے قانون کی زبان میں. سیکنڈ یہ ہے کہ اسے ایک شفافیت لانے کے لیے یا ٹرانسپیرنسی کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کا جو چیئرمین ہے یا چیئر پرسن ہے جو کمیٹی کا، وہ ہائی کورٹ کا جج ہو، ریٹائرڈ جج، ہائی کورٹ کا ریٹائرڈ جج ہو، تاکہ وہ سمجھے کہ واقعی جو چیز آئی ہے وہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں. اور وہاں پہ پارلیمنٹ میں، سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کو کر دیں. تو جو صاحب کنڈکٹ کر رہے تھے وہ بھی ایک کسی ہاؤس کے سیکرٹری تھے. تو انہوں نے کہا پھر تو پریویلیجز ایکٹ رہا ہی نہیں، یہ تو بدماشی ہے ہماری، یہ تو ان کی بدماشی ہے اراکین اسمبلی کی. جو اپنی بدماشی کون ختم کرتا ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں ان کی ساری بدماشی ختم کر رہے ہیں، اسی پہ تو ہم رگڑا دیتے ہیں لوگوں کو. اور آپ دیکھ لیں بالکل وہ آئے جس کے خلاف طریقے استحقاق گئی، وہ آئے، انہوں نے کمیٹی میں سوری کا، انہوں نے دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، محرک نے دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا. کچھ عرصے کے لیے وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے، زیادہ تر پولیس سے نہیں بھی ہوتا تو انہیں معاف کر دیا. معاف کر دیا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ جب کبھی اس کے دفتر جائے گا کسی بھی کام کے لیے تو وہ بیچارہ ہاتھ باندھ کے کھڑا بھی ہوگا، اس کے کام بھی سارے کرے گا، سلوٹ بھی کر. سلوٹ بھی کرے گا. اسے پتہ ہے میں نہیں کروں گا پھر میرے خلاف چلا جائے گا. یہاں تو معاملات اس طرح چلتے ہیں سر. سر یہ تو آپ نے پریویلیج کی بات کر لی، کچھ اور اسمبلیوں کی بات کر لگے ہیں، کچھ اور حکومتوں کی بات کر لگے ہیں. پاکستان میں یا یہ 4 صوبوں میں ہم دیکھیں تو پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، آبادی بھی زیادہ ہے، بجٹ بھی ان کا زیادہ ہے. پھر سندھ ہے، خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان تو ویسے ہی آپ سے جب میری آپ کے اندر بات ہو رہی تھی وہ تو ویسے بھی ظاہر کا ہے آپ نے کہا. تو ان 4 صوبوں میں یہ کون سا صوبہ جو ہے وہ اس ٹائم بہتر اپنا کردار ادا کر رہا ہے، بہتر عوام کی نمائندگی کر رہا ہے، عوام کے لیے، نوجوانوں کے لیے، کیونکہ پاکستان میں بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے اور بے روزگار نوجوانوں کی ہے، جو کہ پچھلے سال کا فگر دیکھیں تو 10 لاکھ نوجوان جو ہے وہ تقریباً باہر گیا تھا. ابھی بھی تمام لوگ نوجوان جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، پاسپورٹ بنا رہے ہیں اور باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کون سی حکومت جو ہے وہ ڈیلیور کر پا رہی ہے؟ دیکھیں فیضان، عموماً ولی خان صاحب بات کرتے تھے کہ پنجاب پاکستان اور پاکستان پنجاب ہے. تو وہ بات تو ٹھیک ہے، پنجاب پاکستان ہے کیونکہ آپ کے ملک کی جو آبادی ہے اس وقت تقریباً 24 کروڑ ہے. تو آپ کے جو ہاف آف دا پاپولیشن ہے یعنی کہ 12 کروڑ لوگ وہ پنجاب میں رہ رہے ہیں. اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لاہور آپ چلے جائیں تو آپ کو لگے گا کہ پورا پنجاب لاہور میں ہی سمٹ آیا ہے. ایک لاہور اتنا کنجسٹڈ ہے اور اتنا بڑا ہے. پھر حنیف رحمانی صاحب نے جو کتاب لکھی تھی پنجاب کا مقدمہ، اسے بڑا کرٹیسائز بھی کیا گیا. لیکن حقیقت تو یہ ہے، حنیف رحمانی صاحب نے اس وقت یہی پلی دیا تھا. اس وقت ملک کی آبادی تقریباً 18 کروڑ تھی. تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی ملک کی آبادی اگر 18 کروڑ ہے تو میرے پنجاب کی آبادی 9 کروڑ ہے، تو مجھے 9 کروڑ روٹیاں چاہیے. تو اس میں کہتے ہیں اگر میں 9 کروڑ روٹیاں مانگتا ہوں اور اس حساب سے وسائل مانگتا ہوں تو میں کون سی غلط بات کرتا ہوں؟ مجھے 9 کروڑ روٹیاں چاہیے نا، تو مجھے اتنے پیسے دے دیں. میں تو یہی ملک ہے نا، میں تو اسی ملک کا حصہ ہوں. تو عرض یہ ہے کہ پنجاب تو حقیقت یہ ہے کہ آدھا پاکستان ہے، بلکہ مطلب آپ دیکھیں میجورٹی ہے. جو بھی پولیٹیکلی بھی آپ دیکھ لیں، جو پنجاب سے اکثریت لے کے آ جاتا ہے قومی اسمبلی میں اس کی حکومت بن جاتی ہے. زیادہ سیٹیں وہاں سے. پرفارمنس بیس اگر آپ بات کریں، دیکھیے مریم نواز جو ہیں وہ پہلی مرتبہ چیف منسٹر بنی ہیں، اور وہاں مراد علی شاہ صاحب تیسری دفعہ بنے ہیں. علی بن صاحب بھی پہلی دفعہ بنے ہیں، بٹ یہ اس سے پہلے وزیر رہے ہیں، صوبے میں رہے ہیں، مرکز میں رہے ہیں. اور سرفراز بھٹی صاحب جو ہیں وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں وزیر داخلہ رہے ہیں مرکز میں، اور اس سے پہلی بھی عہدوں پہ رہے ہیں، سینیٹر بھی شاید رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ کی جو کارکردگی ہے وہ ہمیں سب سے اچھی دکھائی دے رہی ہے، وہ ہمیں لیڈ کہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. کیوں؟ اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، مطلب اس پہ بحث کی جا سکتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب ان کے چچا ہیں،
ان کے والد صاحب جو ہیں نواز شریف صاحب ہیں، وہ پارٹی کے قائد ہیں، وہ 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، وہ 2 دفعہ پنجاب کے چیف منسٹر رہے ہیں، وہ پنجاب کے وزیر خزانہ رہے ہیں، ظاہر اپوزیشن لیڈر رہے ہیں، قومی اسمبلی میں ان کے بڑا ایکسپیرینس ان کا 80s سے وہ پالیٹکس میں ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے آپ کو جو ٹیم دی ہے وہاں پہ، انہوں نے پرویز رشید صاحب آپ کے لیے وہاں پہ بٹھا دیے ہیں پنجاب میں، اور وہ آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہیں۔ انہوں نے مریم اورنگزیب صاحبہ آپ کو پنجاب میں دے دی، وہ وہاں مرکز چھوڑ کے چلی گئی، آپ کے ساتھ پنجاب میں بیٹھ گئی۔ اور عظمہ بخاری اور یہ جو ثانیہ عاشق، یہ لوگ تو ویسے بھی ہیں آپ کے ساتھ۔ اچھا، ملک علی احمد صاحب جو ہیں، جو اسپیکر ہیں، وہ بڑے دبنگ قسم کے، بڑے مطلب ان کا ایک اپنا رول ہے، اور کیبنٹ ان کے ساتھ بڑی اچھی ہے۔ حمزہ شہباز بھی ظاہر ان کی سپورٹ میں ہی ہیں، ظاہر ان کی کزن ہے، بڑی کزن ہے، بہن ہے بڑی۔ تو یہ سارا ہمیں ایک نظر آتا ہے کہ انہیں یہ ایڈوانٹیجز ہیں، مرکز سے انہیں فنڈز ملتے ہیں، اور اس کی بیس پہ وہ کام کر رہی ہیں۔ بٹ ان کی اپنی بھی تو ایک ول ہے نا، وہ کام بھی تو کر رہی ہے۔ ہم نے تو پہلے 7-8 مہینے جو ہے وہ ہم نے جلسے جلوسوں میں نکال دیے، روزانہ ہم جلوس لے کے جا رہے ہیں، اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہے ہیں، اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں۔ اور سندھ دیکھیں تو سندھ ٹھیک ہے، مراد علی شاہ صاحب کام کر رہے ہیں، بٹ اس طریقے سے ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ انہیں سب سے آگے ہونا چاہیے تھا، تیسری دفعہ وہ چیف منسٹر بنے، اس سے پہلے وہ فائنانس منسٹر تھے، ابھی بھی فائنانس کا ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہے، تو انہیں وہ دکھائی دینا چاہیے تھا کہ وہ لیڈ کرتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں ہمیں، بٹ وہ نہیں ہے اس طرح۔ چلے سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ تو کے پی سی بھی پیچھے ہیں۔ اس دفعہ میں خیال ہے پہلی دفعہ 1 ٹریلین سے اوپر گیا ہے بلوچستان کا فرسٹ ٹائم، جس طرح ہم فرسٹ ٹائم 2 ٹریلین سے اوپر گئے ہیں، تو وہ ہے۔ لیکن آپ پنجاب دیکھیں، پنجاب کا بجٹ جو ہے وہ 5000 یعنی 5 ٹریلین سے بھی زیادہ ہے، اور وہاں کا جو اے ڈی پی ہے وہ 1200 ارب سے زیادہ ہے، جبکہ مرکز کا 1000 ارب ہے پی ایس ڈی پی۔ تو مرکز سے بھی وہ ترقیاتی ان کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، تو وہ چیزیں تو ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، بٹ ول بھی تو ہے، کارکردگی بھی تو ہے، ان کے اپنی جو پرفارمنس ہے وہ بھی تو ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ ان چیزوں کو بھی تو انڈورس کرنا چاہیے۔ تو مریم ہمیں بارکیف مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ہمیں لیڈ کرتی دکھائی سر دے رہی۔ ٹھیک ہے، وہ پنجاب اس ٹائم پہ لیڈ کر رہا ہے۔ اگر پنجاب میں 500 سیٹیں نکلتی ہیں جابس کی، تو کے بھی میں 100 سیٹیں تو نکلنی چاہیے نا سر، وہ بھی ہم نہیں دیکھ رہے۔ تو اس طریقے سے نوکریاں مل رہی ہیں جس جو ان کا ایم تھا، جو ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں جو نفاذ لانے تھے، سو ڈیکیڈز بھی نہیں ہم نے دکھائی دے رہا۔ نوجوان بہت مایوس ہے، اور کیا ابھی بھی نوجوان طبقہ یا جس طریقے سے تحریک انصاف کی جو جتنی بھی پاپولیشن تھی یا ان کے جو ورکرز تھے، وہ ابھی بھی ان کے ساتھ اسی طریقے سے جڑے ہوئے ہیں؟ فیضان دیکھیے، طیب رجب اردوان صاحب یہ 98 میں استنبول کے میئر بنے، 98 2027 2025 27 سال۔ ان 27 سالوں میں آپ دیکھیں انہوں نے ترکی کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ ترکی کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ میں 2012 میں ترکی گیا تھا، اور آپ یقین مانیں جب ہم نے استنبول دیکھا، جب ہم نے کونیا دیکھا، جب ہم نے وہاں کا جو کیپٹل ہے وہاں اسے دیکھا، تو ہمیں ایسے لگا جیسے ہم یورپ کے کسی ملک میں پھر رہے ہیں۔ ہمیں ترقی دکھائی دی، وہاں کی بڑی یونیورسٹیاں، وہاں کے معاملات۔ تو ایک شخص پورا ملک چینج کر کے رکھ سکتا ہے، بدل کے رکھ دیتا ہے، ورنہ یہ ترکی تھا جو 1990 کی دہائی تک، آج اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، آج الیکٹڈ ہے، آج فلاں ہیں، آج فلاں ہیں، آج فلاں ہیں، آج فلاں ہیں۔ ایک وقت تھا، آپ کو یاد ہوگا، پتہ نہیں یاد ہوگا یعنی پرانی بات ہے، تانسا چنر ان کی خاتون وزیر اعظم تھی، اس وقت ہماری یہاں پہ بینظیر بھٹو صاحبہ تھی، تو وہ ہم کہتے تھے کہ وہاں بھی خاتون وزیر اعظم، لیکن وہاں کسی کو کام نہیں کرنے دیا جاتا تھا۔ ایک شخص آیا، اس نے بدل کے رکھ دیا سب کچھ۔ یہاں پہ 2013 سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، 2025 چل رہا ہے، 12 سال ہو گئے ہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ یہ خیبر پختونخوا کا تبدیل ہو جاتا، تبدیل ہوا نہیں دکھائی دیتا۔ پنجاب والے ادھر ہمیں دیکھ رہے ہوتے، سندھ والے ہمیں دیکھ رہے ہوتے کہ یار وہاں تو سب کچھ تبدیل ہو گیا ہے، ہم کیوں نہ جا کر شفٹ ہو جائیں کے پی میں، وہاں پہ ہم کام کریں، وہاں پہ ہم انڈسٹری لگائیں۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کی نالیاں جو 12 سال پہلے ٹوٹی تھی، آج مزید توڑ پھوڑ وہ انکروچمنٹ کا آغاز کیا تھا، وہ نہیں پورا کر۔ ہمارے یادداشت میں ایک دفعہ تجاوزات کے خلاف حقیقی معنوں میں آپریشن ہوا تھا، اور وہ افتخار حسین شاہ صاحب کے دور بھی ہوا تھا، 2001 سے پہلے کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، 99 2000 کی۔ اور پشاور صاف ستھرا ہو گیا تھا۔ پشاور کے جو اندرون شہر کے بازار ہیں وہ اتنے کھلے ہو گئے تھے
کہ ہم ان بازاروں کو دیکھ کے حیران ہوتے تھے کہ یہ بازار کتنے کھلے تھے، اور وہ ان کا کہنا تھا افتخار حسین شاہ صاحب کا کہ گئے زمانوں میں یہاں پہ گاڑیاں گزرتی تھی، ٹرک گزرتے تھے، تو ان بازاروں میں ٹرک گزرنا چاہیے، اگر ٹرک نہیں گزر پاتا تو اس کا مطلب ہے انکروچمنٹ، ابھی تو موٹر سائیکل نہیں گزر پاتی، تو دس از دا ریزن، کیونکہ آپ کمپرومائزڈ ہیں نا، آپ کمپرومائزڈ ہیں، آپ نے ووٹ لے رہے ہیں تو آپ نے چھوٹ دے دی، بازار کے بیچ میں انہوں نے پارکنگ بنا دی، ادھر سے وہاں تک موٹر سائیکل کھڑے کیے ہوئے، ادھر اپنی دکان باہر لے، ادھر دکان باہر لے، آگے گاہک کھڑے ہوئے، مجھے بتائیں جو بچیاں ہیں اسکول کالجوں کو جا رہی ہیں، جو خواتین گزرے، وہ کہاں سے گزرے؟ ان کے لیے انڈر گراؤنڈ راستہ بنایا ہوا ہے آپ نے۔ علی امین صاحب کبھی کسخانی بازار گئے ہیں، کبھی جنگ پورہ بازار گئے ہیں، کبھی رامداس گئے ہیں، کبھی انہوں نے کریم پورہ بازار کو وزٹ کیا ہے، کبھی اشتخری کو وزٹ کیا ہے، یہ اندرونی شہر ہے، پشاور ہے جہاں بیٹھ کے حکومت کر رہے ہیں۔ بچ جاتے ہیں نا سر میں یہی کہہ رہا ہوں نا، آپ کے گورنر جو ہے وہ گورنر جنرل بنے ہوئے ہیں، ان کا زیادہ ٹائم جو ہے یا سندھ میں گزرتا ہے یا پنجاب کے مزاروں پہ گزرتا ہے، آپ کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ یا کے پی ہاؤس اسلام آباد میں پائے جاتے ہیں یا اڈیالہ کے باہر کھڑے دکھے، اور بھائی یہ پشاور ہے جہاں بیٹھ کے حکومت کر رہے ہیں، آپ کو دوسرا سال ہے حکومت کرتے ہوئے، آپ پشاور کی آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ سوئی گیس والوں نے آ کے کھانا خراب کر دیا آپ کے پورے پشاور کا؟ انہوں نے جو کھدائیاں کی ہیں وہ پوری سڑکیں اور گلیاں اسی طرح چھوڑی ہوئی انہوں نے۔ سر Nobody is there. جو ہیں وہ کے پی ہاؤس میں ہوتے ہیں۔ اور سر کیبنٹ یہاں بیٹھی ہوتی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب وہاں بیٹھ کے زوم پہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ کابینوں کو آ کے لائیو وہ ہیڈ کریں، وہ زوم کے ذریعے انہیں 1.5 کر رہے ہوتے ہیں۔ گھنٹے کا راستہ ہے۔ دس از دا ریزن میرا خیال میں۔ اور سر آخری مطلب کہ یہ پبلک ابھی بھی اسی طرح کے انصاف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ دیکھیں پبلک جڑی ہوئی ہے نہیں جڑی ہوئی، لوگوں کا ذہن میں کیا ہے کیا نہیں ہے وہ تو ایک الگ بات ہے۔ بھٹو صاحب کا نعرہ آپ آج بھی لگائیں، جی بھٹو تو بہت سے جیلیں نکل آتے ہیں گھروں سے، شاید خان صاحب کے نام پہ بہت سے لوگ ابھی بھی نکل آئے، ہو سکتا ہے اگلی حکومت بھی یہاں پہ پی ٹی آئی کی بن جائے، یہ تو ایک الگ کہانی ہے، اور الیکشنز کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، بہت سی قوتیں انوالو ہوتی ہیں، ان کی طرف اس کی طرف نہیں جاتے، بٹ یہ ہے کہ گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے، گراؤنڈ ہمارے سامنے۔ بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم دینے کے لیے۔ ناظرین، شاہد حمید صاحب ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے اپنی تحقیق اپنے تجزیے ہمیں بتائے اور یہ بتایا کہ خیبر پختونخوا یا تمام صوبوں کی حکومتوں میں سے کون سا صوبہ جو ہے وہ بہتر چل رہا ہے۔ باقی مائنس عمران خان کے بارے میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ مائنس عمران خان کا کیا چکر ہے۔ ناظرین ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اگلے پوڈ کاسٹ میں ایک نئے ایشو کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔